أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اجتنبوا اجتناب کرو بچتے رہو کثیرا من الظن اکثر بدگمانی سے ان بعض الظن اسم بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں ولا تجسسوا اور کسی کی کھوج میں نہ لگے رہو ولا یغتب بعضکم بعضا اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو ایحب احدکم کیا تم میں سے کسی کو یہ بات اچھا لگتی ہے کوئی ایک تم میں سے یہ بات پسند کرتا ہے ان یأکل یہ کہ کھائے وہ لحم اخیہ میتا گوشت اپنے مردہ بھائی کا فکرہتموہ تو اس بات کو تو تم بہت ہی ناگوار سمجھتے ہو کراہت کرتے ہو تو مجھ سے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ تواب الرحیم بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا پیار کرنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں بھائیوں 26واں پارہ اس میں جو رات ہم نے تلاوت کیا تھا اس کی سورہ الحجرات کی ایک آیہ مبارکہ نمبر 12 آپ ترجمے کے ساتھ سن چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ لینے کے بعد ممکن حد تک اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے سبق میں 3 چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے اور خطاب ہے ایمان والوں کو. یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ جہاں ایمان والوں کو خطاب ہو وہاں کوئی حکم آگے ہوتا ہے. تو گویا آج کے سبق میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے 3 حکم دیے جا رہے ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن بدگمانیوں سے بچو اجتناب کرو بچتے رہو رک جاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن
کہ ظن سے، بدگمانی سے بچتے رہو۔ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبَ الْحَدِيثِ، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی ساری جھوٹی باتوں میں زیادہ جھوٹی بات ہے۔ تو یہ ظن سے اجتناب کرنا، رکنا، بدگمانی سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے اندر روایت ہے، فرمایا یا معاشر، اے لوگو، مخاطب کیا، من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، کہ جس شخص نے بھی دعویٰ ایمان کیا ہے، زبان سے اس نے اقرار کیا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، لیکن ابھی صحیح معنوں میں دل کے اندر اس کے اسلام ایمان داخل نہیں ہوا، گویا ان لوگوں کو مخاطب کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی پکے مومن نہیں ہیں۔ لیکن آگے جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، ایک بندہ مومن ہو اور پھر وہ یہ کام کرے، ممکن کیسے ہے آخر؟ فرمایا لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کی جو چھپی باتیں ہیں ان کی کھوج نہ کیا کرو۔ ایمان والوں کو پہلے ظاہر متنبع کیا ہوا ہے، یہ جو ابھی نئے مسلمان ہونے والے لوگ تھے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے یوں ارشاد فرمایا لا تتبعوا عورات المسلمین، یہ جو صحیح معنوں میں پکے سچے مومن ہیں، فرمایا ان کی چھپی باتوں کی کھوج نہ کیا کرو۔ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتَهُمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَاتَهُ، یاد رکھو کہ جو بھی مسلمانوں کی ان رازوں کے پیچھے، ان چھپی باتوں کے پیچھے ان کی کھوج میں لگ جاتا ہے تو اللہ رب کریم اس کے رازوں کے درپے ہوتے ہیں۔ جو شخص مسلمانوں کے رازوں کے پیچھے لگتا ہے، اللہ اس کے رازوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهَ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ، یاد رکھو کہ جب اللہ کسی کے رازوں کے پیچھے لگ جائے تو وہ بے شک گھر میں بیٹھا ہو، اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے جو شخص دوسرے کے رازوں کی کھوج میں لگ جاتا ہے۔ فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، یاد رکھو کہ بدگمانیوں سے بچو کیونکہ یہ بدگمانیاں گناہوں کی طرف لے جانے والی ہیں، یہ گناہ ہوتی ہیں، اس لیے بدگمانی سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ دوسری بات فرمائی ولا تجسسوا، کسی کی کھوج میں نہ لگنا، اور اس کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے ٹو میں مت لگو، یہ بھی وہی چیز ہے، کسی کی ٹو میں مت لگو، ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، جاسوس مت بنو کہ ہر وقت کسی کے ٹو میں پیچھے 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 لگے رہنا کہ کہیں سے کوئی بات ملے تو میں آگے اس کو جیسے بڑھا چڑھا کے کرنا چاہوں کروں۔ رکو اس بات سے۔ فرمایا کہ ولا تناجشوا، دھوکے کے ساتھ بولی مت بڑھاؤ، دھوکہ فراڈ کر کے
بولی کو آگے آگے مت لے جاؤ کہ کسی ایک کو پھنسانے کے لیے کوئی صورت کرتے ہو، رک جاؤ اس سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد مت کرو، ایک دوسرے کا حسد مت کرو، وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوسرے کا کینہ اپنے اندر مت پالو، اپنے دلوں کو صاف کرو، کینہ اپنے اندر مت رکھو۔ فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا، اور قطع تعلق نہ کرو، وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تیسری چیز یہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ تمہارا بعض بعض کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہے اس کے متعلق بھی سن لیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سے روایت ہے، قالا، کہتے ہیں کہ قیلا یا رسول اللہ، پوچھا گیا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مل غیبہ، غیبت کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قالا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تو اپنے بھائی کا اس بات کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، تو اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرے جسے وہ تیرا بھائی ناپسند کرتا ہے۔ تو قلت ان کان فی اخی ما اقول، کہا گیا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے اس بھائی کے اندر وہ بات موجود ہو وہ میں نہ کہوں، جو اس کے اندر بات ہے وہ کہنے میں، یعنی ایک لحاظ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں آخر کیا حرج ہوگا۔ فرمایا قلت ان کان فی اخی ما اقول، کہا گیا کہ جو بات میں کر رہا ہوں اگر وہ اس بھائی کے اندر موجود ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ قالا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کان فیہ ما تقول، جو تو کہتا ہے اگر وہ اس کے اندر ہے، فقد اغتبت ہو، تو تب ہی وہ غیبت ہے، اس کی غیبت ہے ہی وہ جو تو بھائی کی وہ بات کرے جو اس کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، جو تو کہتا ہے اگر وہ اس کے اندر موجود نہ ہو، فقط بہتہ، تو وہ بہتان باندھنا ہے۔ وہ بات جو اس کے اندر موجود نہیں ہے اگر تو وہ بات کہتا ہے تو یہ تو بہتان ہے۔ گویا غیبت ہے ہی وہ کہ آپ بھائی کے متعلق وہ بات کریں جو اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ موجودگی کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ میری اس بات کو نہ کیا جائے۔ تو اس لیے ان باتوں سے ہی اجتناب کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ باتیں جو ہم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے مطلب اسلام قبول کر کے بڑا کام کیا ہے۔ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ احسان رکھتے ہیں آپ پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، یہ اسلام اپنے کا آپ پر بڑا احسان رکھتے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، یاد رکھو کہ اللہ پر اس بات کا کہ تم اسلام لائے ہو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا کوئی احسان نہ رکھو، بلکہ بل اللہ یمن علیکم، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کو قبول کرنے کا تمہارے اندر بات رکھی ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ہم نے بڑا کام کر لیا ہے، یہ آپ پر اللہ کا احسان ہے، اور اسے اللہ کا احسان سمجھتے رہو، اس کو اللہ کا احسان سمجھتے ہوئے ان باتوں سے جس طرح بچنے کا حکم ہے بچتے رہو۔ فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم سارے کراہت کرتے ہو، سارے ہی اس کو ناپسند کرتے ہو، اور انسان اپنے دل میں ذرا سوچے یہ سارے نہیں ہم پسند، یہ کوئی بندہ پسند کرتا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ کوئی بھی پسند، سارے کراہت کرتے ہیں۔ تو فرمایا جب تم یہ بدگمانی کرتے ہو کسی کے بارے میں، جب تم کسی کی ٹو میں لگتے ہو، تجسس کرتے ہو، اس کی جاسوسی کرتے ہو، اور جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج پر میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ وہ لوگ ہیں جن کے ناخن کافی بڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں اور وہ تانبے کے ہیں،
اور وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو ان ناخنوں کے ساتھ چھیل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ قلت من ہؤلاء یا جبریل، قال جبریل، جبریل نے یہ بات کہی، ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے۔ جو دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں اور دوسروں کا گوشت کھانے سے مراد آپ سن لیں، فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اس سے تم کراہت کرتے ہو، تو یاد رکھو اگر تم اس سے کراہت کرتے ہو تو یہ کام کر کے تم کام اصل میں وہی کر رہے ہو، اس لیے چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا، اللہ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا اور بہت ہی پیار کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم جو احکامات دیے جا رہے ہیں ان احکامات کو حد المقدور کوشش کر کے اپنی زندگی میں لائیں۔ یہ ماہ رمضان جو ہمیں ملا سکھلائی کے لیے، اس میں یہ بات ہم سیکھ لیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو کس طرح سمجھنا ہے اور سمجھ کر اپنی زندگی کس طریقے سے بنانی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کی توفیق دے۔ ربنا لا